حضرت ابو ہریرہ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ ہوتا ہے کہ اس کا یہ عورت مالدار ہے، دوسری یہ کہ اس کا حسب نسب خاندانی لحاظ سے ٹھیک ہے، پھر یہ کہ خوبصورت اس میں جمال والی ہے، اور پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ یہ بھی دیکھنا ہی ہے، لیکن تم ہمیشہ دینداری والی عورت کو ترجیح دینا، ہمیشہ دیندار عورت کو ترجیح دینا، رشتہ دینا ہو تو ہمیشہ دیندار لڑکے کو دیکھنا، رشتہ لینا ہو تو ہمیشہ دیندار عورت کو دیکھنا اور اسی کو ترجیح دینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی ان کی ذلت میں اضافہ کر دے گا۔ جی عزت دار ہے تو اس لیے شادی کی ہے، بڑا نام ہے، اس وجہ سے اگر اس نے شادی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے کہ یہ مالدار ہے، اس کے پاس مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، اس وجہ سے شادی کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو، اس کی تنگ دستی کو، اس کی غربت کو بڑھا دے گا، اس کو محتاج کر دے گا، محتاجی کو بڑھا دے گا۔ پھر اور جو شخص عورت سے اس وجہ سے شادی کرے گا کہ وہ خاندانی عورت ہے، خاندانی عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں، رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ حدیث شریف یہ معجم اوسط میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وجہ سے شادی کرے گا کہ عورت خاندانی عزت دار عورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں اضافہ کرے گا، اس کی کمینگی میں اضافہ کر دے گا۔ اور جو اس لیے نکاح کرے گا کہ یہ اپنی پاک دامنی اسے نصیب ہو، یہ صلہ رحمی کر سکے، اور عورت دیندار ہو، اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرے اس عورت سے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے، جو عورت مرد کی دینداری کی وجہ سے شادی کرے اور جو مرد عورت کی دینداری کی وجہ سے شادی کرے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں یہ تمام برکتیں جمع فرما دے گا۔ وجہ ان کی نظر میں پرہیزگاری تھی، ان کی نظر میں تقوی تھا، تو اللہ نے یہ تمام خصائص، یہ فضائل ہیں، فضائل تب بنتے ہیں جب بندے کے اندر پرہیزگاری بھی ہو۔ ملک صاحب چودھری صاحب شان والے تبھی تک ہیں جب تک ان کے اندر دینداری ہے، دینداری ہے۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، میرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں رب العالمین جل جلالہ کی نافرمانی کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کے حضور محشر کے روز کھڑے ہونے کا خوف ہے کہ میں رب کے بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، قبر میں نے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنا ہے، منہ دکھانا ہے، اللہ کی نافرمانیاں، رسول کی نافرمانیاں، مخلوق کی دل آزاریاں، سود خوریاں، زناکاریاں، بدکاریاں کر کے میں رب کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ پیش ہوں گا؟ رب سے ڈرنے والا آدمی، اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا ہے۔ کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، کامیابیاں، سب کچھ پیچھے رہ گیا، مالدار تھے حضرت، بہترین ورلڈ سیٹلڈ بزنس مین تھے، سب چیزیں اپنی جگہ رہ گئیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، حکم ان کا مانا، ایمان لے آیا، اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا سب سے بڑھ کر کامیابی پانے والا یہ شخص، سب سے بڑا کامیاب آدمی۔ Who is a successful man؟ کامیاب آدمی کون ہے؟ کامیاب آدمی کون ہے؟ کامیاب یہ ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فقد فاز، وہ کامیاب، بڑی کامیابی پانے والا، وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب بندہ دیندار عورت سے شادی کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ تمام خصائص، یہ تمام فضائل، یہ تمام نیکیاں اس ایک عورت میں جمع فرما دے گا۔ وجہ اس کے نزدیک وجہ کیا تھی کہ یہ عورت دیندار ہے، یہ عورت پرہیزگار ہے، اس وجہ سے شادی کی، تو اللہ تعالیٰ یہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ اب یہ کہ جو حضرات، یہ جامع گفتگو ہے، یعنی والدین کے لیے، اولاد کے لیے جامع گفتگو ہے۔ اب جب ایک شخص نے
یعنی شادی کے لیے رشتہ دیکھ لیا. میں نے وہ واقعہ بھی کوٹ کیا تھا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رات کو آپ علاقے کے اندر آپ تشریف لے جاتے تھے اور دورہ فرمایا کرتے تھے, تو اس میں آپ نے وہ عورت, آپ نے بھی سنا ہے, میں نے جمعے میں بھی سنایا, جنہوں نے نہیں سنا ہوگا انہوں نے بھی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں, کہ وہ لڑکی سے کہا, ماں نے کہ دودھ میں پانی ملا, اس نے کہا کہ نہیں, امیر المؤمنین عمر نے منع کیا ہے. کہا کمال ہے, آدھی رات کے وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا, مگر عمر کا رب میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو عمر کو یہ جملہ اتنا پسند آ گیا. وجہ پرہیزگاری, وجہ تقوی, وجہ اللہ سے ڈرنے والی, اللہ کا خوف رکھنے والی. کہا اے غلام یہ گھر نوٹ کر لے, صبح ہم آئیں گے. بچوں کو رات گئے گھر, بچوں کو بلایا, کہا جی عبداللہ, عبد الرحمان, عاصم شادی کرنا, کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ جی میں عبد الرحمان, یا عبداللہ نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شادی کروا دی. کہ وجہ امیر المؤمنین کی بارات جا رہی ہے جھونپڑی میں. وہ ہمارا تو یہاں یہ سٹیٹس کرائٹیریا یہ ہے جی حضرت وہ جناب چودھری صاحب اور جناب وہ فلاں ذات والے کے گھر رشتہ لے کے جائیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا ہے یہاں پہ. اور وہاں پہ کیا امیر المؤمنین ہے. کہا وہاں جانے کی وجہ, کہا پرہیزگار ہے لڑکی, لڑکی کی پرہیزگاری کی وجہ سے, لڑکی متقی ہے, اللہ کا خوف رکھنے والی ہے, تو نسلیں سنور جائیں گی. پھر سنوری کی نہ سنوری, پھر امیر المؤمنین اللہ نے اسی اولاد سے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرمایا. عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی خلافت راشدہ میں حصہ پانے والا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا. اللہ اکبر, جن کے دور میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پیا کرتے تھے, جن کے عدل کا عالم یہ تھا, اور جن کی نماز کا عالم یہ تھا کہ انس بن مالک کہا کرتے تھے خدا کی قسم اس لڑکے سے بڑھ کر میں نے رسول اللہ کی طرح نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. یہ شان پائی. بیس کیا ہے, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ماں پرہیزگار تھی. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا در سیرت کردار از امہا. کبھی جانچ پڑتال کرنی ہو کہ فلاں 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 ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا خاندان کیسا ہوگا, ان کا رہن سہن, ان کا کلچر کیسا ہوگا, ان کے خاندانی معاملات کیسے ہوں گے. تو اقبال کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ان خاندان والوں کی آگے نسل تو ہوگی, ان کی اولاد تو ہوگی, ان کی اولاد دیکھ لے در سیرت کردار از امہات, کہ اولاد کے اندر سے ماں باپ کا کردار چھلکتا ہے, اولاد کے اندر سے ماں باپ کا کردار چھلکتا ہے. یعنی پچھلے کئی جمعوں سے میں اسی چیز کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. پہلے یہ تھا کہ بچوں کی تربیت کے باپ, اب والد صاحب گھر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹا بات جاؤ کو دیکھو, وہ والے انکل ہوئے نا تو کہنا کہ بابا گھر میں نہیں ہے, وہ بچہ جا کے کہتا ہے جی بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں. یہ تربیت بچوں کی, یعنی یہ اب بچہ بڑا ہوگا تو اسے کون سمجھائے گا, کیونکہ باپ نے بچپن میں کھپ کی جھوٹ کی دی ہے, بھائی جھل جا باہر کو جا کے دس کیا کہ ابا اور جناب باہر کوئی نہیں. یعنی باپ والد صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جھوٹ بولنا ہے زبردست اور اچھا ٹکا کے بنا کے بولنا ہے, تو یہ تربیت اولاد کی ہوگی. تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں در سیرت کردار از امہات, کہ اولاد کے اندر باپ کا کردار چھلکتا ہے. تو اس لیے جب رشتہ ہو تو اس وقت عورت خاندانی اور پرہیزگاری اور تقوی دیکھ کر اختیار کیا جائے, کہ وجہ رزلٹ پھر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز جیسا نکلتا ہے. اور موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا جب رشتہ تعلق طے ہوتا ہے تو پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے. پھر اب رشتے تعلق کے حوالے سے بھی ایک ہمارے یہاں آزمائش یا فتنہ چل رہا ہے. اس چیز کو ذہن نشی فرمائیے کہ رشتہ دینے کے لیے ایک تو میں نے حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کی کہ حضور نے فرمایا کہ اچھا حدیث میں عمر کا لحاظ بھی ہے, عمر کا لحاظ بھی ہے, اور اپنی عمر کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اور آج کے دور میں فتنہ زیادہ ہے کہ وہ سیٹھ صاحب کے پاس, حاجی صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس مال زیادہ ہے, پیسہ زیادہ ہے, خاتون اول دنیا سے رخصت ہو چکی, پردہ فرما چکی, دنیا سے جا چکی, اب حضرت اس پچھلی عمر میں شادی کی تلاش میں نکلے ہیں, اور پھر مالداری کی وجہ سے اور وہ بینک بیلنس اور بزنس مین ہونے کی وجہ سے کسی دوشیزہ کنواری لڑکی سے شادی کر بیٹھیں گے, اور وہ اگلے دینے والے بھی ان چار حضور کے اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے کہ یہ چیزیں دیکھ کر ہم نے رشتہ دینا ہے. نہ پیسہ اوے اللہ نے بندگی ہویا کر کے ان چار طرح نہیں بڑھا مر وسیع, میں ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں بول رہا, اور چار طرح نہیں بڑھا مر وسیع اللہ نے بندگی, سارا نظام سارا سٹا تیرا ہو وسیع. یہ آپ اپنی بچی کو بیچ رہے ہیں,
اور کیا آپ اس کی تربیت اور کیا آپ نے اس کو خاندان میں اور آپ نے جناب معاشرتی طور پر آپ نے ایک کیا سیٹ اپ بلڈ اپ کیا، آپ نے یہ کیا نظام دیا آنے والی نسل کو؟ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 4 چیزوں کو لحاظ رکھا جائے نکاح میں، مال بھی ہو، عصب بھی، خاندانی تعلق واسطہ، جمال حسن و جمال ہو، اور پھر فرمایا تم دیندار والی اور دینداری والی عورت کو دیکھنا۔ لیکن یہاں یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں عورت کی بات کی گئی، پھر مرد کی بھی آخر میں دوسری حدیث موجم اوسط کی حدیث میں مرد کا ذکر کیا گیا کہ مرد کی عمر کا بھی لحاظ رکھا جائے، اس کا حسن و جمال کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور کفو کا ملنا، ہم کفو جسے کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے شرع کے اندر کہ کفو کا ملنا، کہ جس طرح مثال کے طور پر اگر ایک سیدہ لڑکی ہے، سیدانی ہے، سید زادی ہے، تو اس کا غیر سید کے ساتھ نکاح کب ہوگا؟ تو امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر لڑکی سیدانی ہے، سید زادی ہے، تو سامنے والا لڑکا اگر سید نہیں ہے تو اگر عالم دین ہے تو ان دونوں کا کفو برابر ہے، ان کا میرٹ برابر ہے۔ تو شادی کے لیے میرٹ کا ہونا ضروری ہے، شادی کے لیے کفو کا برابر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جناب شیخ صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ، ملک صاحب کے پاس، جناب چودھری صاحب کے پاس مال زیادہ ہے، مالداری زیادہ ہے، بزنس مین ہے، تو جناب آپ بچی کو اٹھا کے دے دیں، مالداری کی وجہ سے دے دیں، یہ اس پر بھی ظلم ہے۔ اور حضرت نے جو کام کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے صحیح کہا جائے کہ حقوق کی ادائیگی، نان نفقہ کی ادائیگی اور بہت سارے معاملات ہیں جو اس چیز کو لے کر یہ بھاری بھرکم ذمہ داری ہے بندے جس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ مبہم پوشیدہ الفاظ میں گفتگو کر کے آگے گزر رہا ہوں کہ بہت سے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت سے نئے فطروں کے اندیشے اس ریلیشن کے ساتھ پھر آگے بڑھتے ہیں، سمجھدار سمجھ رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑیں گے اور مالداری اور حسب و نسب اور جمال اور وغیرہ وغیرہ دنیا داری کے پیچھے پڑیں گے تو یہ بڑا خوبصورت کسی نے جملہ کہا کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بیوٹی، یہ خوبصورتی، یہ کوانٹٹی، یہ کوالٹی، یہ چیزیں یہ دائمی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ بڑی بڑی حسن و جمال والی، بڑے بڑے حسن و جمال والے آئے اور خاک میں مل گئے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ دس از اے ریئلٹی آف لائف کہ بندہ بچپن میں اور عہد شباب میں اور بندہ جوانی میں کیسا شباب، کیسا خوبصورت حسن و جمال والا ہوتا ہے، لیکن یہی وقت آتا ہے کہ ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، یہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ کمر اس کی جھک جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ ہے ریئلٹی، یہ ہے حقیقت زندگی کی۔ تو یہ نخرہ ناز کس بات پہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی رشتہ کرنا ہو تو یہ ابو ہریرہ دینداری دیکھ کر کرنا، پیسہ مال یہ پراپرٹی یہ بینک بیلنس نہ۔ کیوں؟ موجب اوسط میں فرمایا اگر مرد اس لیے شادی کرے گا اور عورت اس لیے شادی کرے گی کہ میں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کروں، صلہ رحمی کروں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کروں، تو اللہ دونوں یہ چیزیں اور یہ تمام چیزیں جو حسب و نسب جمال مال و دولت سب چیزیں اللہ ان دونوں پرہیزگاروں میں جمع فرما دے گا۔ اور مالدار ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس ہوں، بڑی پراپرٹیاں ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہوں وہی مالدار ہے نا، جس کے رزق میں برکت ہے وہی مالدار ہے، جو اپنے رب کے دیے ہوئے پر راضی ہے وہی مالدار ہے، جس نے قناعت اختیار کی وہی مالدار ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہزاروں اور کیسے کیسے لوگ ہیں جو دنیا کی آسائشوں کی خاطر، دنیاوی آرام و عیش کی خاطر دین کو فالو نہیں کرتے، دینی شعار کو چھوڑ دیتے ہیں، دینی مسلمات کو ترک کر دیتے ہیں، سود خوری میں لگ گئے، زناکاری میں لگ گئے، بدکاری میں لگ گئے، فلم انڈسٹری کے اندر چلے گئے، گندی فلمیں طرح طرح کے بےہودیاں کرتے رہے۔ وجہ کہا زندگی اتنا پیسہ اکٹھا کر لیں کہ زندگی آسائش کی گزر جائے، اتنا مال اکٹھا کر لیں کہ زندگی سکون کی گزر جائے۔ واللہ تعالی عالم کتنوں نے کمایا، کتنوں نے کیا کیا، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ کتنے ہی ایسے گند کر کے اور گند خانی کر گزرتے ہیں، لیکن موت تو اٹل ہے، اس کمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے روح قبض کر لیتا ہے۔ دنیا بھی گندی کی آخرت برباد ہو گئی۔ آسائش مال کی خاطر پیسہ جمع کیا،
عیش کی عشرت کی خاطر دنیا کے اندر ہر چیز ہر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، دنیا بھی رب نے نصیب نہ کی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھے مساکین میں تلاش کرنا، اور فرمایا میں نے جنت میں سب سے زیادہ تعداد جنت کے اندر غریبوں کی دیکھی، غریبوں کی تعداد سب سے زیادہ جنت میں دیکھی ہے۔ اور اللہ اکبر، غربا ہزاروں سال پہلے محشر کے میدان میں غربا غریب ہزاروں سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، امیر ابھی حساب کتاب سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، غریب جنتوں میں مزے لوٹ رہے ہوں۔ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مشقتیں، دنیا کی آزمائشیں یہ مومن کے لیے ہیں، اور جیسے حدیث میں کہا گیا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی یہ ورلڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کی بات ممبر، ان کا کام ہی کچھ نہیں ہے، او بھائی یہی باتیں کریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ ارے نادان، ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن نادان سمجھ اس بات کو کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ اکبر جل شانہ، مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند فرماتا ہے تکلیفوں کی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل محشر کے میدان میں جب بندہ اپنی تکلیفوں پہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اجر دیکھے گا تو کہے گا اے کاش مجھے دنیا میں لوہے کی کینچیوں سے میری جلد کاٹ دی جاتی تو میں اف تک نہ کرتا، آج میں اس کا اجر پاتا۔ یہ تکلیف کا یہ صلہ ہوگا کل میدان محشر میں۔ آج بخار پہ روبا ویلا کرنے والے، آج جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واویلا کرنے والے، تو کل محشر کے میدان میں جب صلہ دیکھا جائے گا کہ یار یہ اتنا یہ چھوٹی سی بات پہ صبر کیا تھا اور یہ صلہ ہے، تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ عرض کرے گا، وہ آرزو کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش مجھے کینچی سے کاٹ دیا جاتا، میں خاموش رہتا، آج مجھے اللہ اجر عطا فرماتا۔ تو گفتگو یہ تھی مقصد کا کہ ہاں وہ رشتہ داری کی جائے، وہ تعلق داری کی جائے جس کی فضائل اور اس کی اہمیت حضور نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں ابو داؤد کی، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کو منہ پہ چھینٹے مار کے پانی کی جگائے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارے پانی کی۔ یعنی یہ اس کی وضاحت بھی ساتھ سن لیں، ازمائش نہ ہو جائے، ازمائش ہوتی ہے اور ہو جائے گی۔ پھر چھینٹے کی علماء نے یہ وضاحت بیان کی کہ جب دونوں خوش طبعی کے طور پر کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو جگا لوں، تو اجازت ملے تو ہی یہ کام کیا جائے، ورنہ پھر وہ رات میں ازمائش ہو سکتی ہے۔ اس لیے یعنی حدیث میں جو فضائل بیان کیے گئے اور پھر نبی علیہ السلام نے جو عورت اور مرد کے تعلق کو، بیوی اور شوہر کے اسلامی تعلق کو بیان کیا، اس چیز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رشتے دیے جائیں، اپنے رشتے لیے جائیں، انشاءاللہ خاندان کے اندر، شہر کے اندر، علاقے کے اندر، گاؤں دیہات، گلی کوچہ محلہ کے اندر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں رحمتیں، وسعتیں وسعتیں اور خیر ہی خیر کا نزول ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔